بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحبت اور غسل جنابت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پہ فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی واٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام۔ وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ جنابت مطلب جم سے، جم پہلو کو کہتے ہیں بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس میں یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں، اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی ایک پیار کی ڈانٹ تھی۔ اور اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو واٹر ڈسچارج ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے، یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو، تو پھر غسل کرنا ضروری۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں وہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔
जुमड़ी के बालों का मसला। हजरत आयशा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। फरमाने लगी, इब्न अम्र पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हजरत आयशा की डांट थी। यानी वो ये तो कह रहे कि औरतें बाल खोल खोल के नहाएं, तो वो फिर सीधा यही कहे कि औरतें बाल मुंडवा लें। मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है। गुस्ल हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि महीने में एक दफा। हजरत आयशा से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखिए कि दोनों चीजों में फर्क क्यों, दोनों की नौयत फर्क है। और हैज जो है वो एक नजासत की कैफियत भी है ना, कुल हुआ अदा। उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना खासतौर पर उसका सारा हुक्म आता है। लेकिन गुस्ल जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं है। यानी हैज का खून और मनी जो है, इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है। ठीक है, बाज़ उलमा के साल में जो मनी है इटसेल्फ वो नापाक चीज नहीं है। अगर किसी कपड़े वगैरह को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं है, अगर उसको खुश्क होने पर कुछ के साफ कर दिया जाए कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन खून हैज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, चुटकियों से मल मल के इसको साफ करके धोए। तो इन दोनों में भी फर्क है, लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फर्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ल जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, या तो वो शर्म के बारे नहाती नहीं, या नहाती है तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीजों में इतना वक्त जाया कर देती है कि फिर बाजों के शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन, लोगों का खौफ। तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मशक्कतों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो उसमें क्या है, सिर्फ 3 कप पानी, 3 लप पानी, यानी 3 दफा क्यों? अगर एक दफा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा, आप ये भी कैसे टैप के आगे सर करके तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर ले, पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल ना धोने पड़े, ना सुखाने पड़े, ना खुश करने पड़े, और बाकी जिस्म तो पानी बहा लें। दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को एक दफा करें, फिर उसके बाद दोबारा करें, तीसरी दफा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डालें और बाकी जिस्म फिर धो लें। शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते, वो आपके सर पे टिक जाते हैं। तो सर की स्किन धोए और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिस्म को अच्छी तरह धो लें। तो इसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा, और ये 3 दफा करना होगा, एक दफा से नहीं काम चलेगा, 3 दफा करना ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क न रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतने कम देर में उनको खुश्क भी किया जा सकता है और किसी भी मुशक्कत के बगैर इंसान नमाज पढ़ सकता है।